الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اہم احکام سوال جواب کی روشنی میں جس کا آج سلسلہ نمبر 34 ہے، آنکھوں میں لینس اگر لگے ہوئے ہوں تو کیا اس طرح وضو ہو جائے گا؟ جس طرح آج کل شادی بیاہ میں لینس لگائے جاتے ہیں، یا ویسے کسی کی نظر کمزور ہو تو نظر کی تیزی کے لیے بھی لینس لگائے جاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں میں لینس لگانا تو جائز ہے، چاہے وہ زینت کے لیے ہو یا جو ہے وہ ویسے نظر کی تیزی کے لیے ہو، لیکن اگر کوئی وضو کے حوالے سے اس اعتبار سے پریشان ہو تو لینس لگے ہوئے ہوں تو وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ نماز کے دوران آنکھوں کے اندر کا حصہ، وضو کے دوران آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ظاہری حصہ یعنی کہ آنکھ اوپر سے دھونا فرض ہے، اندر سے آنکھ کو دھونا فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے لینس لگا ہوا ہو تو وضو ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس پر پھر ایڈز دیے جاتے ہیں، اور پھر ان ایڈز یعنی ان اشتہارات پر پبلسٹی کرنے کے لیے کمائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ان کے ذریعے پھر کمائی ملتی بھی ہے، اپنے پیسے دینے بھی پڑتے ہیں اشتہار چلوانے پر، اور اگر کسی کا چینل بہت زیادہ گرو کرے تو اس پر اس کو دوسری یعنی کہ کمپنی کی جانب سے ایڈز لگائے جاتے ہیں اور اس پر اس کو پھر پیسے ملتے بھی ہیں۔ تو یہ اس طرح ایڈز لگوانا یا نہ لگوانا اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس اعتبار سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کمائی کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق یاد رکھیے کہ ایسی ویڈیوز کہ جو ہوں ہی ناجائز، خود جیسے مثال کے طور پر گانے کی ویڈیو ہے یا کسی جس کے اندر بے حیائی کے مناظر ہوں، بے پردہ عورتوں کو دکھایا جائے، تو ایسی ویڈیوز بنانا بھی ناجائز ہے، پھر ان کو اپلوڈ کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس پر کمائی کی بات تو بعد میں آئے گی، اور ویڈیوز صحیح ہوں جس طرح ہم یہ بیانات ریکارڈ کرتے ہیں، یا نعت شریف ہے یا قرآن کریم کی تلاوت ہے، جیسے مکے مدینے سے لائیو جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی دکھایا جاتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ پھر اختیار ہوتا ہے بندے کو، یعنی جو اپنا چینل چلا رہا ہے وہ جو ہے وہ ایڈز اسٹاپ کر دے، وہ اس پر کمائی نہ کرے۔ جیسے جو ہے وہ مدنی چینل اپنے یوٹیوب چینل پر اس طرح کا کوئی ایڈ نہیں چلواتا کہ جس پر جو ہے وہ اشتہارات آ جائیں، کیونکہ جو کمپنی ہے یقیناً وہ غیر مسلموں کی ہے، اور وہ پھر اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا اشتہار اس پر چلا دیتے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کے نعت کا چینل بھی ہے اور جائز کام کے لیے بھی وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ کمپنی جو ایڈ یعنی اشتہار لگائے گی تو وہ اس چیز کی پابند نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اجازت کردہ اشتہار ہی لگائے۔ وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اشتہار لگا دیتے ہیں، جس میں ناجائز چیزوں کے بھی اشتہارات ہوتے ہیں یا جائز چیزوں کے اشتہار ہوتے ہیں، لیکن اس میں ناجائز طریقہ اپنایا گیا ہوتا ہے، جیسے میوزک بجایا گیا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی ایسا غیر شرعی کام کیا گیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایڈ دیکھنا یا دکھانا ناجائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسا اشتہار کہ جو ناجائز چیز پر مشتمل ہو، چاہے وہ میوزک کی صورت میں ہو یا کسی ایسی ناجائز تصویر کی یا ویڈیو کی صورت میں ہو کہ جو شرعاً منع ہو، تو پھر وہ لگوانا بھی ناجائز اور اس پر ملنے والی کمائی حاصل کرنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر جائز چیز کا ایڈ ہو، یعنی جس میں اس کا ٹوٹل کنٹرول ہو کہ یہ صرف جائز چیز ہی دکھائے گا اور اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی کمائی بھی جائز، اور اس طرح کا ایڈ جس میں غیر شرعی کام نہ ہو تو وہ دیکھنا یا دکھوانا یا لگوانا یا اس پر کمائی کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے ہی کسی نے سوال کیا کہ عین مسجد میں اذان کا کیا حکم ہے؟ عین مسجد سے مراد جو حصہ متولی نے مسجد قرار دیا ہو، جیسے بھی ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، تو جو حصہ جیسے آگے کچھ شامل کیا گیا ہے، تو جس حصے کو بنوانے والا متولی جو مسجد کا ہے، جس طرح فی زمانہ ہمارے ہاں کمیٹی ہوتی ہے، ورنہ پہلے کے دور میں لوگ اپنی جگہیں وقف کرتے تھے تو وہ متولی ہوتا تھا، وہ جتنی جگہ کو کہے گا بھائی یہ میں نے مسجد کے لیے دی ہے تو وہی جگہ مسجد ہوگی۔ اس کے بعد اگر اس میں توسیع کی جاتی ہے بعد میں، تو پھر اگر وہ اس کی توسیع کرتے ہوئے اس کو بڑھاتے ہوئے اگر اس جگہ کو مسجد قرار دیں گے تو وہ مسجد کہلائے گی، ورنہ وہ فنائے مسجد ہی کہلائے گا، اور فنائے مسجد کا حکم وہ نہیں جو مسجد کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عین مسجد وہ ہے جسے متولی نے مسجد قرار دیا ہو۔
تو مسجد کے اندر اذان دینا خلاف سنت ہے، یعنی یہ کوئی ناجائز یا کوئی حرام کام نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ اس طرح اسپیکرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اونچائی پر چڑھ کر جو ہے وہ اعلان کیا جاتا تھا تو اور آواز گونجتی تھی۔ تو اب جو ہے وہ اس کی جدید صورت وقت کے تقاضوں کے مطابق اسپیکر کی صورت میں آ گئی۔ تو اس طرح سے اب بھی ظاہر سی بات ہے جو معاملہ جس طرح شروع ہوا کہ اذان مسجد سے باہر دی جاتی تھی، تو اب بھی جو ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ نماز کا اذان دینے کی جو جگہ ہے یہ مسجد سے باہر ہے، اس طرح اکثر مسجدوں میں جو ہے وہ محراب کے ایک طرف ایک کمرہ چھوٹا سا بنا دیا جاتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہے جا کر اذان دیتے ہیں، یا محراب میں ہی بسا اوقات مائک لگا ہوا ہوتا ہے، تو محراب کا آدھا حصہ تقریباً اگلا جہاں اذان دی جاتی ہے وہ مسجد سے خارج رکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ مسجد سے خارج ہے اس وجہ سے وہ مسجد سے باہر ہونے کی وجہ سے وہاں پر اذان دینا سنت کے عین مطابق ہے، اور اگر مسجد کے اندر کوئی اذان دیتا ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے مسجد کے اندر اذان دینا، کوئی اس پر حرام یا ناجائز کا فتویٰ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا ہی جائز نہیں ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی سلام بھیجے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی اپنے والدین کو میری طرف سے سلام کہنا، یا فلاں کو میرا سلام کہنا، تو سلام پہنچانے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر تو اس نے منع نہیں کیا، مثال کے طور پر میں نے کسی سے کہا بھائی میرا سلام فلاں کو کہہ دینا، اب اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، یا اس نے منع نہیں کیا چپ رہا، تو اب اس صورت میں اس سننے والے پر میرا سلام وہاں اس بندے کے پاس پہنچانا واجب ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں پہنچائے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر یہ منع کر دیتا کہ بھائی میں آپ کا سلام نہیں پہنچاؤں گا، یا جو ہے وہ یہ منع نہ کرتا لیکن یہ خود ہی کسی بات کی وجہ سے اس کو منع کر دیتا، تو پھر ایسی صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے ہاں کر دی یا خاموش رہا تو اس کا یہ خاموش رہنا یا ہاں کر دینا اب اس سلام کے پہنچانے کے لیے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کو یہ سلام پہنچانا ہوگا، یعنی اگر بھول گیا تو گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے سوال کیا کہ طواف، جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے مکروہ وقت آ جائے اور اس وقت طواف ختم ہو تو طواف کے ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ نفل ہیں، حالانکہ وہ نفل نہیں بلکہ وہ واجب ہوتے ہیں۔ تو وہ 2 نفل جو ہے وہ ختم طواف پر جو پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھنا واجب ہیں، لیکن وہ جب طواف ختم ہوا تو اس وقت مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، تو اب نوافل کب پڑھے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نوافل وہ مکروہ وقت ختم جب ہو جائے گا اس کے بعد ادا کیے جائیں گے۔ عین مکروہ وقت کے وقت جو ہے مکروہ وقت جب شروع ہو جائے اس وقت نوافل پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا کہ تنگ چست ٹائٹ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ ایسا لباس کہ جس سے نماز میں جسم کے اعضاء کھل جائیں، جیسے بسا اوقات کوئی شرٹ پہنتا ہے اور وہ شرٹ جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہوئے اس کا پچھلا کمر کا حصہ کھل جاتا ہے، یا پینٹ جو ہے وہ بیلٹ ہونے کی وجہ سے پینٹ کا وہ مخصوص حصہ کھل جاتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ پچھلا حصہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر تو وہ اتنا حصہ دکھائی دیا جو 1 ہاتھ کی چوتھائی کے برابر ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں اس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنے والوں کو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور رہی بات تنگ اور چست لباس، چاہے وہ پینٹ شرٹ کی صورت میں ہو، ٹراؤزر کی صورت میں ہو، یا ویسے قمیص شلوار کی صورت میں ہو، تو یہ پہننا اگر اس سے جسم کا پردہ ظاہر ہوتا ہو تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ منع ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر خواتین کے لیے ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ان کے لیے ناجائز کی حد تک ہوگا۔ تو مردوں کے لیے کم از کم اتنا حصہ جو ان کے گھٹنوں سے لے کر ناف سمیت ہو، اتنا حصہ کم از کم چست، جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ شارٹس پہن لیتے ہیں تو اس میں ان کا یہ ران کا حصہ کھل جاتا ہے، تو یہ چونکہ پردے کی جگہ ہے تو یہ چھپانا مرد پر لازم ہے، یہ کھولے گا بلا وجہ شرعی تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کا تنگ لباس نہ پہنے کہ جس سے جسم کی لباس کی حیت، جسم کی حیت جو ہے وہ ظاہر ہو، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا کولا ہے، بس اوقات معاذ اللہ شرمگاہ کی جگہیں بھی واضح معلوم ہوتی ہیں، تو اس لیے اس طرح کا لباس نہ پہنا جائے کہ جس سے جو ہے وہ کسی کی بے پردگی ہو، اور خاص طور پر جب نماز پڑھنے والا ایک تو وہ خود نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بس اوقات اس کی بھی نظر جو ہے وہ اس کے جسم پر جاتی ہے، تو اس
کو بھی بچائے اور اپنی نماز کی بھی حفاظت کرے۔ تو اس اعتبار سے میں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر اس کا جسم کھل جاتا ہے، یعنی ناف سے لے کر اور ناف کے پورے گھیرے تک، یعنی پورا پیچھے کمر تک، تو یہ حصہ چونکہ چھپانا فرض ہے، اگر یہ کھل گیا تو پھر تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور اگر یہ جسم کا حصہ چھپا رہا تو پھر نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح کا لباس پہننے میں احتیاط ضرور کرے۔ ایسے ہی سوال کیا گیا کہ بسا اوقات لوگ حدیث بیان کرتے ہیں کہ استاد کی جہاں مار پڑتی ہے وہاں آگ حرام ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ استاد کی مار پڑے اور اس جگہ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ استاد کی مار باپ کے پیار سے بہتر ہے، علماء کا یہ کہنا ہے۔ تو استاد مارتا ہے یقیناً وہ بچے کی اصلاح کے لیے مارتا ہے، اور اب ہمارے زمانے میں تو مار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسکولز میں بھی اور مدرسوں میں بھی خاص طور پر۔ اس کے باوجود جو ہے وہ مدارس میں بھی بسا اوقات کہیں کہیں بہت زیادہ بری طرح مارا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ پنجاب کے اسکولز کے باہر تو باقاعدہ لکھوایا گیا کہ مار نہیں پیار۔ مارنا جو ہے وہ اخلاقی طور پر منع ہے، لیکن اگر تعدیباً دین اسلام میں کچھ جگہوں پر مارنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، ادب سکھانے کے لیے، جیسے باپ اپنی اولاد کو مار سکتا ہے ایسی ضرب کہ جس سے اس کا کوئی نقصان نہ ہو، مراد یہ کہ اس کا ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، اس کا دانت نہ ٹوٹ جائے، یا اس کو خون نہ نکل آئے، زخم نہ آئے، ایسی مار نہیں مارنی چاہیے۔ ایسی مار کہ جس سے جو ہے وہ اس کو احساس ہو غلطی کا بھی، اور وہ جو ہے وہ اس پر باپ کا روب قائم ہو، اور باپ اپنی اولاد کو اور استاد اپنے شاگرد کو یوں مار سکتا ہے، لیکن اس طرح کی حدیث بیان کرنا ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ فی زمانہ کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کھیلی اور دیکھی جاتی ہے۔ کرکٹ میچ دیکھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے ہی بسا اوقات بعض دیندار طبقہ، اور دیندار طبقے میں شامل ہے چاہے وہ مؤذن ہو یا امام ہو، خاص طور پر یہ طبقہ، تو باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح کے مدارس کے اندر بھی میں نے سنا کہ اس طرح کے شوقین ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شوق ہے، کھیل ہے، اور اس کا شوقین کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام کا اعلانیہ طور پر، یعنی باقاعدہ اسٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھنا، یا کہیں اسکرین لگی ہے تو وہاں بیٹھ کر سب کے ساتھ میچ انجوائے کرنا، یا جو ہے وہ اعلانیہ اس طرح دیکھنا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ امام یا یہ مؤذن جو ہے وہ میچ دیکھتا ہے، تو مؤذن بھی ظاہر کبھی کبھی نماز پڑھاتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح ویسے ہی کوئی امام نہ بھی ہو، عام لوگوں کا میچ، کرکٹ میچ دیکھنا، یا کرکٹ میچ ہی نہیں، فٹ بال دیکھنا، ہاکی دیکھنا، یا اور کوئی بھی ایسا کھیل جس میں تماشا لگے، جیسے بندر کا ناچ ہے، مرغوں کی لڑائی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کا یہ کچھ بھی دیکھنا کیسا؟ اس ایک سوال میں کئی سوال آپ کے ذہن میں انشاءاللہ باتیں ذکر ہو جائیں گی۔ اس کے متعلق یاد رکھیے کہ اگر تو امام اعلانیہ طور پر کرکٹ میچ دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کرکٹ میچ میں جو مروجہ، یعنی فی زمانہ جو کرکٹ جو ٹی وی پر دکھائی جاتی ہے، تو اس میں ناجائز کام بھی دکھائے جاتے ہیں۔ خواتین کا جو ہے وہ معاذ اللہ چیخنا چلانا، لہو و لعب کرنا، پھر اس میں میوزک دکھایا جاتا ہے، اور بسا اوقات غیر ملکوں کے جو ہے وہ بے حیائی کے مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اور نہ صحیح اگر ملکی بھی ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اشتہارات پھر کرکٹ میچ کے دوران ایسے آ جاتے ہیں ٹی وی پر کہ جن کو دیکھنا ناجائز ہوتا ہے۔ بے پردگی، جس کے اندر جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے لباس بھی پورا نہیں پہنا ہوا ہوتا، اور بسا اوقات کھلاڑیوں کے بھی ایسے لباس ہوتے ہیں، جیسے فٹ بال میں نیکر پہنی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لباس اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کا گھٹنا، ہاکی میں بھی اسی طریقے سے۔ تو یہ اگر امام اعلانیہ طور پر یہ گناہ کرتا ہے، یعنی سب کے سامنے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر اس کا ایسا کرنا امام کا ناجائز ہے، اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، اور وہ امام فاسق مولن ہے، کیونکہ اب وہ امام بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، لیکن اگر کوئی مقتدی بھی ہے یا وہ عام انسان ہے، مسلمان ہے، تو وہ بھی فاسق مولن ہے، یعنی اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہے۔ اگر وہ کبھی نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کو اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی، توبہ اس نے جب کر لی۔ لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی عام طور پر دیکھنا تو یہ بھی علماء نے مروجہ، یعنی جو فی زمانہ، کیونکہ اصل جو ہے وہ جن کھیلوں کی اجازت دی گئی ہے وہ ہے مسلمان کے جسم کی تندرستی کے لیے، کہ جس میں اس کو چاق و چوبند، جس میں وہ چست رہے، توانا رہے، اس کی صحت برقرار رہے، اور اس کا اسٹیمنا بڑھے، یعنی جس میں اس کو سانس کی ضرورت ہو، یا اس میں جسمانی طاقت کی ضرورت ہو، یا جس سے جسمانی اعضاء تندرست ہوتے ہوں۔ تو اس طرح کا کھیل پھر جو ہے وہ اگر اپنے جسمانی صحت کے لیے کھیلتا ہے، یا
یہ ایسا کوئی کھیل اختیار کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وگرنہ جو ہے فی زمانہ جو مروجہ جتنے بھی کھیل ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے وہ ناجائز کام ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ دیکھنا خاص طور پر منع ہے، ناجائز ہیں۔ اور رہی بات کھیلنے کی، تو ایسا کھیل کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی کہ غیر شرعی کام نہ کرے، مثال کے طور پر کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان کرکٹ کھیلتا ہے یا فٹ بال کھیلتا ہے یا کوئی بھی کھیل کھیلتا ہے لیکن اس میں کوئی ناجائز کام نہیں کرتا، مثال کے طور پر بے پردگی نہیں کرتا، نہ دیکھتا ہے، نہ اسی جگہ جاتا ہے، اور نہ اس دوران وہ گالیاں بکتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس دوران خاص طور پر اس کی نمازیں ضائع نہیں ہوتی، کم از کم وہ نمازوں کا پابند رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا اس طرح کے کھیل کھیلنا جس میں اس کی جسم کا فائدہ ہو، تو پھر وہ کوئی بھی کھیل ہو بس جس میں کوئی ناجائز کام نہ ہو تو وہ کر سکتا ہے، اس کی کھیلنے کی اس کو اجازت ہے، الا یہ کہ اس سے منع کیا ہو شریعت نے، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ لوڈو، شطرنج اس طرح کا، یا جس میں جوا کھیلا جائے تو پھر ایسا کھیل ناجائز۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جس کام میں، جس کھیل میں کوئی ناجائز کام ہے، اس ناجائز کام کی وجہ سے اس کو دیکھنا بھی ناجائز اور اس کو کرنا بھی ناجائز، اور اگر وہ کام جائز ہے اور شرعاً اس کی اجازت ملتی ہے اور اس میں کوئی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہیں ہوتا تو پھر وہ کھیلنا بھی جائز اور اس کو دیکھنا بھی جائز، جب کہ اس میں کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی، کلو ما یلہو بہ المرء المسلم باطل الا رمیہ بقوسہ وتعذیبہ فرسہ وملاعبتہ امرأتہ فانہن من الحق۔ یہ میں نے آپ کو حدیث کریمہ سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد ہر وہ ایسا کھیل کہ جس میں اس کا لہو و لعب پایا جائے، یعنی جس میں ضیاع ہو، چاہے پیسے کا، چاہے وقت کا، یا شرعی احکام کا، کسی بھی چیز کا ضیاع ہو، فائدہ نہ ہو، تو ایسا ہر لہو منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر اس کا اپنے کمان سے تیر اندازی کرنا، یعنی تیر پھینکنا جس کو ہم تیر اندازی کرنا کہتے ہیں، یہ جائز ہے، اور اس کا اپنے گھوڑے کو ادب سکھانا یعنی گھڑ سواری کرنا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور تیسرا کھیل جس کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اگر کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اسے ملاعبت کہا گیا، کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ اس کی جو ہے اس کو اجازت ہے۔ اس کی علماء نے بڑی تفصیلات کی ہیں، بہرحال تو یہ خلاصہ بہرحال میں نے آپ کو کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے ذکر کر دیا۔ چوری کی چیز خریدنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ اگر معلوم ہو کہ یہ چیز چوری کی ہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر ظن غالب بھی ہے، پتہ ہے کہ یہاں چوری کی چیزیں بکتی ہیں یا یہ بندہ چوری کی چیزیں بیچتا ہے، یا عام طور پر کوئی چرسی، کوئی نشے کرنے والا آپ کو کوئی موبائل اٹھا کر لے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چورا کر لایا ہوگا، تو پھر جہاں ظن غالب ہو وہاں پر بھی یہ خریدنا ناجائز ہے، یعنی حرام ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چوری کی ہے، ویسے کسی نے بیچی اور وہ چوری کر کے لایا تو اس نے آپ کو بتایا بھی نہیں اور آپ نے خرید لی، تو پھر آپ کا خریدنا جائز ہے۔ اور اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ چوری کی تھی تو اگر واپس کر سکتے ہیں تو واپس کر دیں، وگرنہ پھر آپ کو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ امام بیٹھ کر جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ رکوع سجود کر رہے ہیں اور امام کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ امام اس طرح بیٹھ کر نماز نہیں پڑھا سکتا، جماعت اس کے پیچھے ان لوگوں کی نہیں ہوگی کہ جو لوگ رکوع سجود کر رہے ہیں، اور امام اشاروں سے پڑھے اور لوگ پیچھے رکوع سجود کر رہے ہوں تو اس طرح کی امامت نہیں ہو سکتی، ایسی اقتداء جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ سارے پیچھے معذور بیٹھے ہیں جو وہ بھی سجدے رکوع نہیں کر رہے اور یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر اس طرح اس کی امامت صحیح ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے وضو کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ تیمم کرنے والا وضو والوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کی امامت کرا سکتا ہے، نابالغ بچہ بالغ کی امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا کیسا؟ اول تو نہیں کہنا چاہیے، نماز کے دوران چھینک آ بھی جائے تو بس خاموش رہے، یا جو تلاوت ہو رہی ہے وہ کرتا رہے یا سنتا رہے، اور اگر اس نے کہہ بھی لیا آہستہ سے الحمدللہ تب بھی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر نماز کے دوران جمع ہی آئے، اونگ جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کر کے منہ کھولنا، تو یہ کیا کرنا آئے تو کیا کیا جائے؟ اول تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علماء نے کچھ طریقے بیان کیے ہیں۔ یہ کوشش کی جائے کہ نیچے والا ہونٹ دانتوں سے دبا لے، اس طرح سے دبا لے تو جمائی رک جائے گی۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی جماعی نہیں آتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے اس عمل کو یوں یاد کرے کہ انبیاء کو جماعی نہیں آتی تو فوراً رک جائے گی،
لیکن اس کے باوجود پھر بھی نہیں رکتی تو کوشش یہ کہ اگر قیام میں ہے تو سیدھا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پر منہ پر رکھ لے اور آواز کم از کم نہ آنے یوں نہ کرے بلکہ صرف منہ کھولے اور آواز نہ آنے دے اور ہاتھ رکھ لے. اور اگر تحیات وغیرہ میں ہے یا رکوع میں ہے تو پھر الٹا ہاتھ اس طرح سے رکھے. تو یہ ادب بھی ہے جماعی کا کہ اگر سیدھا ہاتھ رکھے تو یوں سیدھا رکھے اور الٹا ہاتھ رکھے تو یوں الٹا رکھے. اسی طرح کسی بھی جگہ کھانستا ہے تو اگر رومال ہو تو بہتر ہے. بسا اوقات بڑی عمر کا تقاضا چھوٹے بچوں کے ساتھ یا بہت زیادہ بزرگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ کھانسنے سے چھینکنے سے تھوک نکل جاتا ہے یا بلغم نکل آتا ہے, تو رومال ہوگا تو اس میں نہیں ہے, کم از کم ہاتھ ضرور رکھے. تو جماعی لے تب بھی ہاتھ رکھے تو یہ ادب کے زیادہ قریب ہے. لیکن آواز کے ساتھ منہ پھاڑ کر جماعی لینا یہ نماز کے بھی ادب کے خلاف ہے اور ویسے بھی اخلاقی طور پر بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. لیکن بہرحال اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. آئے تو جان بوجھ کر نہ کرے, اگر خود سے ہی جماعی آتی ہے تو اس سے کوشش کرے کہ روکے اور اگر نہیں رکتی تو لے لیکن آواز نہ آنے دے. طواف کے دوران جو ہے وہ شروع کے 4 چکر رمل کہتے ہیں, کندھے جو ہے وہ یوں اکڑا کر ذرا روب سے چلنا کہ جس سے جو ہے وہ کمزوری معلوم نہ ہو بلکہ توانائی محسوس ہو دیکھنے والے کو. تو یہ دراصل جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں مدینہ کی آب و ہوا بعض مسلمانوں کو راس نہ آئی. وہ وہاں جا کر جگہ بدلنے کی وجہ سے وہ بیمار پڑے اور ان پر کمزوری طاری ہوئی. اور چونکہ غربت تھی, ہجرت کر کے گئے تھے, اپنے گھر بار چھوڑ گئے تھے, اپنا کاروبار چھوڑ گئے تھے, ساز و سامان نہیں تھا, تو کچھ دن شروع کے ان کو تنگی میں گزارنے پڑے جس کی وجہ سے ان کی صحتیں کمزور ہو گئیں. تو جب وہ مدینے سے پھر مکے جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکڑ کر چلنے کا حکم دیا کہ یہ ظاہر کرو کہ ہم کمزور نہیں بلکہ ہم طاقتور ہیں, کہ کافر دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ دیکھو مسلمان کتنے لاغر کمزور ہو گئے ہیں اور یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح رمل کرنے کا ابتدائی 3 چکروں 4 چکروں میں حکم دیا کہ تم اکڑ کر چلو. اور اس وقت جو ہے وہ اکڑ کر چلنا وہ دراصل کفار کو مرعوب کرنے کے لیے تھا. تو یہ سنت پھر ایسی جاری ہوئی کہ اب طواف میں یہ کرنا سنت ہے. کیک پر تصویر بنانا کیسا؟ بہت سے لوگ جو ہے آج کل کیک پر تصویریں بناتے ہیں یا جو ہے وہ تصویریں لگاتے ہیں. تو اس طرح کیک کے اوپر جو ہے وہ تصویریں بنانا یا لگوانا یا کسی جاندار کی چیز جس ذی روح چاہے انسان ہو یا جانور ہو اس کی تصویر بنانا یا لگانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح گھر کے اندر کمرے میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنی شادی کی فوٹو لگا دیتے ہیں یا بچوں کی فوٹو لگا دیتے ہیں یا کسی ایکٹر کی یا کسی کھلاڑی کی اس طرح جو ہے یا کسی بابا کی تصویر لگا دیتے ہیں یہ سمجھ کر بھائی یہ غوث پاک کی تصویر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بزرگوں کی تصاویر لگانا بھی کمروں کے اندر یہ منع ہے. گھر کے اندر تصویر, جس گھر میں تصویر ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس گھر میں کتا ہو, تصویر لگی ہوئی ہو یا کوئی جنبی ناپاک بے غسل شخص رہتا ہو, اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس لیے تصویر کو ہٹا دیا جائے, ڈھانپ دیا جائے. بعض لوگوں کے بستروں پر, کمبل, بلینکٹ پر, رضائی پر استر وغیرہ ہوتے ہیں یا بچھانے کی چادریں ہوتی ہیں, تکیوں پر یا بیگز بچوں کے ہوتے ہیں, اس طرح کے ان کے جیومیٹری باکس ہوتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی گھر کے اندر ہے کہ جس کے اوپر کسی بھی طرح کی تصویر چھپی ہوئی ہے, خاص طور پر کسی جاندار کی, جیسے کتے کی, شیر کی, بلی کی, کارٹونز بنے ہوئے ہیں جس سے انسانی ڈھانچہ معلوم ہو, تو ایسی تصویر کو کوشش کر کے ڈھانپ دینا چاہیے کم از کم, کہ اس کو ڈھک دے, وہ نظر نہ آئے, کھلی ہوئی نہ ہو. تو اس کو ڈھانپ دیا جائے. اگر اس کو ہٹانا ممکن ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے. اس کو کور کرنا پرماننٹ, جیسے بچوں کے بیگ پر ہے تو اس کے اوپر کوئی کاغذ وغیرہ لگا کر ٹیپ چپکا دی جائے تاکہ وہ چیز چھپ جائے. تو اس طرح ایسے گھر کے اندر جہاں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بہت سے گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے, یا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہوتے اس وجہ سے. تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. بعض لوگ جو گھروں میں ٹیڈی بیئر یعنی چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی صورت میں رکھتے ہیں, کارٹونز کے کھلونے ہوتے ہیں اور اس طرح کے, میں نے کہا نا جو بھی تصویر نما ڈول گڑیا رکھتے ہیں بچیاں گھروں کے اندر, تو اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھی جائے. لڑکا لڑکی کا اپنے مرضی سے نکاح کرنا کیسا؟ جس طرح آج کل لوگ جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں, لڑکا لڑکی آپس میں مرضی سے گھر سے نکل گئے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگ گئے. تو اس طرح نکاح کرنا ان کا کیسا؟ یاد رکھیے کہ اول تو ماں باپ کی مرضی کے بغیر اول, اور پھر اس کے بعد پھر لڑکا لڑکی دونوں جو آپس میں اپنی مرضی سے خوشی سے نکاح کر رہے ہیں, لیکن ایسی صورت میں اگر وہ کفو آپس میں ایک دوسرے کے ہمسر نہیں, یعنی لڑکا لڑکی سے کمتر ہے خاص طور پر,
لڑکی کے مقابلے میں اگر لڑکا کمتر ہے تو اصلاً نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ہاں اگر لڑکا اچھا ہے لڑکی کے مقابلے میں تو پھر ایسی صورت میں چونکہ جو بالغ ہیں تو پھر ان کا نکاح کرنا جائز ضرور ہے، لیکن پھر ایسی صورت میں چونکہ جو والدین کی دل آزاری ہوتی ہے لڑکی کے معاملے میں زیادہ ہوتی ہے، لڑکے کے معاملے میں تو پھر کچھ لوگ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے جو ناجائز کام جس وجہ سے اس سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی ان لڑکا لڑکی کا نکاح سے پہلے بات چیت کرنا، ملنا، پھر ملنے اس نکاح کے لیے جو دیگر ناجائز ذرائع اختیار کرنا، کسی کو جھوٹے طور پر گواہ بنانا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ناجائز کام ہوتا ہے تو وہ سارے کام ایک جائز کام کرنے کے لیے ناجائز کام کرتے ہیں، تو سارے کام ناجائز جو ایک جائز کام کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس کا گناہ ان کے سر پر رہے گا۔ بہرحال نکاح جو ہے وہ لڑکا اگر اچھا ہے لڑکی کے مقابلے میں تو پھر تو اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کا نکاح نہ کریں تو اسی میں عافیت ہے دنیا و آخرت کی۔ دیکھیے مسلمان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور مسلمان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، مسلمان کا غصہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مسلمان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو ایمان خوف اور امید کے بیچ میں رہنے کا نام ہے۔ اسی طرح مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی موت کیا ہے؟ اس دوران صرف اللہ کی رضا والے کام، یہ اس کی زندگی ہے اور اللہ کی رضا پر ہی اس کی موت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے نمازی اور میں اسی لیے حاجی اور میں اسی لیے نمازی۔ تو یعنی میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ صرف تیرے دین کی سربلندی۔ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جو جتنے نیک کام کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور جب وہ ناجائز کاموں کی طرف جائے تو پھر اس سے بہتر اس کا یہ کہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ اور اسی طور پر جو ہے وہ اپنے لیے مرنے کی دعا بھی اس صورت میں کرنے کی اجازت ہے کہ یا اللہ جب میرے لیے جینا ناجائز ہو، یعنی میں کسی ایسے کام میں پڑ جاؤں گا جو تیری نافرمانی ہے، تو اس سے پہلے تو مجھے موت دے دینا۔ تو یوں کر کے وہ مرنے کی بھی دعا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے منت مانی نوافل پڑھنے کی، وہ پوری نہیں کر سکا، وہ مر گیا بندہ، تو اگر کسی کو پتہ تھا، جیسے شوہر مر گیا اس کی بیوی کو پتہ تھا، یا بھائی مر گیا بھائی کو بتایا تھا اس نے کہ میں نے یہ منت مانی تھی، تو اس کا بھائی اس کی جگہ نوافل پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ جو ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے اس درس میں شرکت کی، علم کی مجلس محفل کی حاضری اپنے لیے لازم کی، یا رب العالمین کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین دین کی علم دین کی اس محفل میں آنے والوں کو اپنی رحمت کے شایع نشان ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔